میرے رب کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ہر انسان کو موت آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا اس کو علم نہیں ہے، کہاں مرے گا، کس زمین پہ مرے گا، کس جگہ مرے گا۔ تو یہ جو راز ہے اس کے چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ میرے رب کریم نے انسان سے موت کا راز چھپانا، اس کی یہ وجہ ہے، چھپایا اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہوتا کہ میں نے 30 سال میری زندگی ہے، تو وہ 30 سال اس کو پتہ ہے 30 سال بعد میں مر جاؤں گا، تو وہ موت کا جو وقت قریب آتا جاتا تو وہ ایک ایک دن اس کا سکون، اس کی نیند، بھوک، اسے لگے کھانا نہ کھانے وہ سکون اس کا برباد ہو جائے۔ یہ دنیا اس کے لیے ایک خوبصورتی کے بجائے ایک قید اور ایک جیل بن جائے۔ وہ ٹینشن کا شکار، ہر وقت مایوس اداس رہتا اور ایک ایک دن اپنی موت کے گنتا۔ اللہ نے اس زمین پر نوع انسانیت کو آباد کیا۔ اب چونکہ اس زمین پر انسان کو آباد کرنے کے بعد اس زمین پر انسان کو چلانا بھی تھا، تو چلانے کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان فطری طور پر اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو میں اتنے دنوں میں مر جاؤں گا، تو پھر وہ کامیابی کب کرے گا؟ ایک انسان، ایک بوڑھا ہے، وہ بڑھاپے میں پودے لگاتا ہے، گھر بناتا ہے، اگر اس کو پتہ ہے میں 2 دن بعد مر جاؤں گا تو پودے کون لگائے گا، وہ فیکٹریاں، وہ گھر کون بنائے گا؟ اگر ایک انسان کو پتہ ہے میری عمر 40 سال ہے اور اس کو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھے جائے کہ اپنے بیٹے سے پیار کرے گا، وہ ایک ایک دن تو اپنی زندگی کے جو اس کے قریب آ رہے ہوں گے اس کی وجہ سے پریشان ہوگا کہ اتنے دنوں میں چلا جاؤں گا، مجھے کیا فائدہ اس کو قریب دینے کا۔ میں خود پڑھوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں 30 سال میں مر جاؤں گا، تو میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں کاروبار شروع کروں، میں کاروبار کیوں شروع کروں؟ مجھے پتہ ہے میں 20 سال میں، 25 سال میں، 40 سال میں مر جاؤں گا، تو میں کاروبار کیوں شروع کروں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نوع انسانیت کو، نوع انسانیت پر انسان کو آباد کر کے، نوع زمین میں انسان کو آباد کر کے اس کے دماغ سے سب سے پہلے اس کے دماغ میں سکون لے کے آئے، اس لیے تاکہ اس کے دماغ میں اگر ہوتا کہ میں اتنے دنوں میں مر جاؤں گا تو انسان کبھی کامیاب اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نوع انسانیت مزید چل نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا میں مر جاؤں گا، نہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا، نہ وہ کامیابی کے لیے کہ دوسروں کا سہارا بنتا، نہ آج آپ نے دیکھا ہے موت کا نہیں پتہ ہے، اس پہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ انسان فلانے دن مر جائے گا، اس وجہ سے انسان گناہ کرتے وقت پہ ڈرتا ہے مجھے موت آ جائے گی۔ جب انسان کو پتہ ہوگا میری موت 40 سال بعد آ جائے گی، 70 سال بعد آ جائے گی، تو وہ پھر بچپن سے نیت کر لے گا میں 60 سال تک گناہ کروں، اس کے بعد میں 10 سال عبادت کر لوں گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو موت کا راز نہیں بتایا، راز چھپایا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر بے سکون نہ ہو، وہ سکون میں رہے، اور جب وہ عبادت کرے اس کو سکون ملے۔ اور اگر انسان کو پتہ ہوتا اس نے مر جانا ہے، نہ کسی نے شادی کرنی تھی، نہ پھر کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، نہ کوئی حق حلال، نہ کوئی کسی غریب کے ساتھ بھلا کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اتنے سال گناہ کر لوں گا، اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لوں گا، تو یہ ایک نظام نہیں چلتا، ایک بربادیت کا ذریعہ بن جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے موت کا راز چھپایا تاکہ انسان دوسرے کی مدد بھی کرے، دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرے، اور اکڑے بھی نہیں، گناہ کرتے وقت ڈرے بھی صحیح، اور اس کو موت پر یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ میں فلانے دن مر جاؤں گا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے موت کا بتایا نہیں۔